أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرحيم. یہ پورا مہینہ شعبان المعظم کا بہت مبارک بہت مقدس مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو خوب برکات عطا فرمائی. ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان کے یہ مہینہ حضور علیہ السلام اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام انتظام فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہ صرف قولی تعلیمات بلکہ آپ کی عملی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ماہ شعبان المعظم میں خصوصی عبادات کا اہتمام فرمایا. سبحان اللہ. سب سے پہلے تو ماہ شعبان المعظم کی اہمیت کے حوالے سے یہی دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام جب ماہ رجب کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت وہ اللہ کے رسول دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں ماہ رجب میں برکت عطا فرما، ماہ شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت ماہ رمضان تک پہنچانا. آمین. تو یہ ماہ شعبان ہے. ہم یوں دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا، اے اللہ ہمیں اس ماہ شعبان کے اندر خوب برکتیں عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت ماہ رمضان مبارک تک پہنچا. آمین. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نفلی روزے ماہ شعبان میں جتنے رکھا کرتے تھے اتنے نفلی روزے ماہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے ہوئے نہیں. اسی طرح ایک حدیث شریف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس ماہ مبارک کے اندر اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے اور یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں بحالت روزہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہاں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ماہ شعبان المعظم میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام اس لیے پورے ماہ شعبان روزہ رکھا کرتے تھے. اچھا، اب کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس شب کے اندر خاص طور پر کہ تفاصر تبدیل ہوتے ہیں یا نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مرتفع ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو اس حدیث شریف کے اندر تو خصوصیت کے ساتھ اس شب کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں تو ماہ شعبان کا صرف تذکرہ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ دیگر روایات سے ماہ شعبان المعظم کی اس قدر کی رات کے حوالے سے بھی یہ حضور علیہ السلام کے فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کی جو قدر کی رات ہے اس میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن کریم کے بارے میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا. اچھا، اسی طریقے سے قرآن کریم کی بار آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ایک جگہ تو فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں نازل کیا اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو وہ عموم ہے اور یہ خصوص ہے.
وہ پورے مہینے کا عموم ہے اور یہ اس مہینے کے اندر ایک شب کی تخصیص ہے. تو اگر اسی مہینے کی کسی شب کی تخصیص کی جائے کسی دوسری روایت میں یا کسی دوسری آیت کی وجہ سے تو اس سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے, مزید متعین ہو جاتی ہے, محسوس ہو جاتی ہے کہ اس پورے مہینے کو ہی اگرچہ بہت اہمیت و فضیلت حاصل ہے, لیکن جیسے ماہ رمضان المبارک کے اندر شب قدر کو ایک خاص مقام اہمیت و فضیلت حاصل ہے, اسی طریقے سے ماہ شوال المعظم پورا بہت محترم ہے, پورا بہت مکرم ہے, لیکن اس کے اندر یہ جو نصف شعبان کی رات ہے, 15ویں رات, آج کی جو رات ہے جسے ہم شب مواد کہتے ہیں, اس کو خاص اہمیت حاصل ہے. حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول بھی عبادات کے حوالے سے ہمیں ماہ شعبان المعظم کی اس قدر کی رات یعنی شب برات کے حوالے سے ملتا ہے. اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی خطبے کے اندر, اس آیت میں بھی اگرچہ اکثر مفسرین ہیں اس سے لیلۃ القدر مراد ہے, سورہ دخان کی اس آیت کے اندر لیلۃ القدر ہی مراد ہے مائدہ مبارکہ سے, لیکن کئی صحابہ اکرام جن میں 13 صحابہ اکرام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں, اور کئی صحابہ اکرام حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنے اجلہ صحابہ اکرام ان کی روایات موجود ہیں, اور جو ہے وہ 5 کے قریب کوئی تابعین ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس لیلہ مبارکہ سے قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں لیلہ مبارکہ کا جو لفظ ہے اس سے مراد شب برات. اسی طریقے سے جو روایات ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے, اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی روایت ہے. حضرت علی کی روایت بہت معروف ہے, پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی درمیانی شب آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو, یعنی اگلے دن کا روزہ رکھو. جو آج کی رات ہے اس میں قیام کرو. قیام سے مراد ہے عبادات کرنا, نوافل ادا کرنا, چاہے انسان قضاء عمری ادا کرے, چاہے انسان نوافل ادا کرے, قیام کرے, مصلی پر کھڑا ہو, اللہ کو حالت قیام کے اندر پکارے. شب بیداری کہتے ہیں, شب بیداری کے افراد ہے. اور دن کو یعنی اگلا جو دن ہے کل والا دن اس کے اندر روزہ رکھو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت نزول فرماتا ہے, یعنی اللہ رب العزت کی رحمت کی تجلی ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کی تجلی ہوتی ہے, اور جو ہے اللہ رب العزت اس رات جو ہے وہ بنی کل کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی گناہوں سے جو ہے وہ مغفرت فرماتا ہے. اور ایک روایت میں جو ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ صدا مسلسل آ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں, ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کر دوں, ہے کوئی کسی حاجت کے اندر مبتلا, کسی پریشانی کے اندر مبتلا جو اس سے مانگے میں اسے عطا کر دوں, کوئی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے مجھ سے دعا کرے اس کی حاجت پوری کرے. اللہ تعالیٰ کے اعتقاد اس کے طرح اس طرح کی ندائیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں, کیا کوئی ایسا ہے, کیا کوئی ایسا ہے, کیا کوئی ایسا ہے. پھر جو ہے وہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حتی یطلع الفجر, یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے, یعنی غروب آفتاب سے لے کر اللہ کی بارگاہ سے جو ندائیں اور صدائیں آ رہی ہوتی ہیں یہ طلوع فجر تک جاری و ساری رہتی ہیں. اب دیکھیے سامعین, اس شب کا جو خاص معاملہ ہے وہ یہ دیکھیے کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس رات اللہ رب العزت کی رحمت ایسی جوش پر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ صدائیں آ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو وہ بخشش طلب کر لے, کوئی رزق مانگنے والا ہے تو وہ رزق مانگ لے. اور یہ صدائیں جو ہے وہ غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہیں اور غروب فجر تک یہ صدائیں, یہ ندائیں
جاری و ساری رہتی ہیں. اسی طریقے سے ایک بہت مشہور حدیث شریف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بتایا کہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے شب میں اٹھ کر دیکھا کہ حضور علیہ السلام موجود نہیں تھے. وہ کہتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے پیچھے چلی تو اللہ کے رسول جنت البقیع میں تشریف فرما. سبحان اللہ. یعنی قبرستان جنت البقیع میں اللہ کے رسول موجود. تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تم پر ظلم کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے ایسا نہیں سوچا، بلکہ میں یہ سمجھی کہ کہیں آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس موقع پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اس رات اللہ رب العزت بنی کل کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی گناہوں سے مغفرت فرمائے. اب اس رات جو ہے وہ اس روایت سے خصوصاً قبرستان جانا بھی ثابت ہوا، اور قبرستان جانے کے تعلق سے جو دوسری احادیث ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، کہ میں تمہیں منع کیا کرتا تھا کہ تم قبرستان مت جایا کرو، قبروں کی زیارت مت کیا کرو، لیکن اب تمہیں اجازت ہے تم قبرستان جایا کرو. بلکہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے فوائد بھی بیان فرمائے کہ جب تم قبر کی زیارت کرو گے تو تمہارے دل کے اندر صحبت پیدا ہوگا، تقویٰ پیدا ہوگا، اور دنیا کی یاد جو ہے وہ تمہارے سے نکلے گی. یعنی جب تم دیکھو گے کہ یہ وہی اہل قبور ہیں جو اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ محلات میں بیٹھا کرتے تھے اور ایسی گاڑیوں میں اجتماع کرتے تھے، ایسی جیشی والی انہوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن آج یہ قبرستان کے اندر موجود ہیں، آج یہ قبر کے اندر یہاں موجود ہیں، آج یہ موجود ہیں، کل ہم آ جائیں گے. یہی تو ہم دعا کرتے ہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر. آپ پہلے چلے گئے، ہم آپ کے بعد آئیں گے. تو یہ وہ تصور ہے کہ انسان جب قبرستان جائے، وہاں سلام کرے، وہاں دعا کرے، تو فوراً سے اس کے ذہن میں تصور یہ آئے کہ آج یہ یہاں قبر کے اندر موجود ہے، کل ہم یہاں آ جائیں گے. تو یہ دل کے اندر ذوق بھی پیدا کرتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد، آخرت کی یاد ہمیں زیارت قبور سے حاصل ہوتی ہے. اچھا، زیارت قبور کے تعلق سے چند باتیں مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ خصوصیت کے ساتھ قبرستان جائیں، زیارت قبول کریں. اس شب میں حضور علیہ السلام سے باقاعدہ ثابت ہے حضور علیہ السلام لے گئے تھے. اچھا، اس کے علاوہ جو احتیاطیں ہیں ان احتیاطوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے، خصوصاً ان دنوں میں جیسے ابھی کورونا کی وبا ہے، تو اگر حکومت منع کرتی ہے یا سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے بات کرتی ہے تو اس کا بھی لحاظ رکھا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ رکھے. اور اگر عمومی حالات ہوں تو جائیں، اور جس طرح لوگ راستوں کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں قبرستان کے اندر، قبرستان کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، کوئی ایسا پتھر، کوئی ایسا کانٹا، گندا پانی پڑا ہو اس کو سمیٹ دیا، یا اور کوئی دوسری چیز راستے میں ہو اس کو دور کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے اس کو بھی ایمان کا ادنا درجہ قرار دیا. راستے سے انسان تکلیف دہ چیز کو دور کر دے، یہ بھی ایمان کا ادنا درجہ. اسی طریقے سے بعض لوگ وہاں پر روشنی کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی لائٹ تعلیم کا بڑا اچھا کام کرتے ہیں. اس شب میں خصوصاً چونکہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے خاص اہتمام کیا جا رہا ہوگا. عام دنوں میں بھی کیا جائے، اس کو فرض و واجب نہ سمجھا جائے، لیکن مستحب کی حد تک حضور علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ، اور جو لوگ اس سنت کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس خدمت کی نیت سے روشنی کر رہے ہیں، دور صفائی کر رہے ہیں، اہتمام ہو رہا ہے ماشاء اللہ. تو اچھا، کچھ چیزوں کی مزید رعایت، جیسے بعض لوگ اگربتی لے جاتے ہیں یا آگ قبر کے پاس پہنچاتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ احتیاط اور اجتناب بڑھتا جائے. حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے قبر کے پاس آگ نہ لے کر جائیں. تو قبر کے پاس آگ نہ لے کر جائیں. اس کے علاوہ بھی
جو آگ سے بنی چیزیں ہیں، پٹاخے پھاڑے جاتے ہیں، تو پٹاخے سے، بم سے اجتناب کیا جائے، ویسے بھی بچا جائے، اسراف بھی ہے، لوگوں کی تکلیف کا سبب بھی ہے، لوگوں کے لیے پریشانی کا ایزا کا سبب ہے، اور جو ہے خصوصاً اس شب کے اندر جو لوگ عبادتوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ پٹاخے پھاڑ کر ان کی عبادتوں کے اندر مخل ہوتے ہیں، خلل ڈالتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو لوگ قیام کیے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ایزا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اسراف بھی ایک طرف کر رہے ہیں، مال بھی ضائع کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف کا سامان بھی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں ان کے لیے تکلیف کا سامان کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ناراضی والی بات ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سے بہت سخت طریقے سے اجتناب کیے جائے، خود بھی اجتناب کریں، اور جو ہے وہ جس کو ہو سکے لوگ اپنے دوستوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے رشتے داروں میں جس کو ہو سکے اس کو تعلیم دیں، ان چیزوں سے بچیں، اجتناب کریں۔ اچھا، اور جو دیگر چیزیں ہیں بہت اچھی ہیں، آپ فاتحہ کریں، آپ حلوہ پکانا چاہتے ہیں حلوہ پکائیں، آپ شربت بنانا چاہتے ہیں شربت بنائیں، اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شب برات کے اندر حلوہ ہی بنایا جائے، یا شب برات کے اندر اگر حلوہ نہیں بنا تو شب برات ہی نہ ہوئی، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کو جو ہے وہ شب برات کا کوئی لازمی جزوی نہ سمجھیں، اگر کسی نے حلوہ نہیں بنایا تو شب برات کی جو عبادات ہو اس کی دیگر وہ عبادات اس کی جو ہے وہ جگہ اس کی حیثیت ہے، ایسا نہیں کہ شب برات کی اب کہیں نہ کہیں اس کے معمولات کے اندر کوئی نقص رہ گیا، ایسا بھی کوئی اس کو لازمی حصہ اور لازمی جزوی نہ سمجھے، اور اگر کوئی کسی پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ جناب آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ اگر یہ کام فرض و واجب نہیں ہے تو یہ کام جو ہے وہ کہیں منع بھی نہیں، ایک مباح کام ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے، ایصال ثواب تو ویسے ہی قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مدعوین کے لیے خوب ایصال ثواب کا اہتمام کریں، یہ جو ہے وہ صلہ رحمی کا باعث بھی بنتا ہے، انسان چیزیں بنائے، لوگوں کو کھلائے پلائے، ان سے دعائیں لے، صلہ رحمی کا باعث بھی بنتا ہے، خصوصاً ان دنوں میں جس وقت جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ صدقات کا اہتمام کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، لوگوں کی مالی امداد کر رہے ہیں، تو جس طرح ہو سکے تو لوگوں کی امداد کریں، اور جو ہے وہ ایصال ثواب بھی ہو جائے گا، ان دنوں میں خصوصاً جو ہے وہ لوگوں کی راشن کے حوالے سے، لوگوں کی کھانے پینے کے حوالے سے، اور مال کے حوالے سے لوگوں کی امداد بھی ہو جائے گی، تو نہ تو یہ فرض و واجب ہے اور نہ ہی یہ حرام ہے، اگر کوئی بناتا ہے ایصال ثواب کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہے اس کو یہ بھی نہ کہا جائے کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی بدعت کی ہے، یہ بدعت پسند نہیں ہے، یہ جائز عمل ہے، ایک حسن عمل ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو یہ کچھ جو ہے وہ شب برات کے تعلق سے ہم نے جو باتیں رسمی نوافل کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح ادا کریں، اس کی بڑی فضیلت ہے، قیام اللیل میں زیادہ سے زیادہ اپنی جو گزشتہ نمازیں اگر قضا ہوئی ہیں، خدا نخواستہ تو ان قضا نمازوں کی ادا کر لی جائے، اس لیے کہ وہ فرائض ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں، جن کا ہم نے جواب دینا ہے، جن کا ہم نے جواب دینا ہے، جن کا ہم سے حساب ہونا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ انسان اپنا ڈیوٹی ٹائم پورا نہ کرے اور پھر جو ہے وہ اوور ٹائم کرے، تو جو ہے وہ پہلے تو ڈیوٹی ٹائم اس کا پورا ہونا چاہیے، پہلے وہ اپنا ڈیوٹی ٹائم پورا کرے، اور جو ہے پھر اس کے بعد وہ اوور ٹائم کی طرف آئے، تو جتنا زیادہ ہو سکے اس کے اندر اگر ہماری قرآن نمازیں وہ نمازیں ادا کر لیں۔ ماہ شعبان المعظم میں ایک خاص ماحول ہوتا ہے، روزوں کے حوالے سے بھی اگر پرانے کچھ روزے قضا ہیں تو وہ ماہ شعبان المعظم کے اندر جو ہے وہ ادا کر لیں، یہ بھی ایک اچھا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک طریقہ ہو سکتا ہے، ایک اچھا وقت ہے ہمارے پاس، اور ان دنوں جب زیادہ تر لوگ گھروں کے اندر ہیں، اسکول بند ہیں، کئی آفیسز بند ہیں، یا کئی جگہوں پر جو ہے وہ وقت کچھ کم ہو گیا ہے، قلیل ہو گیا ہے، یہ روزہ رکھنے کے لیے، عبادات کے لیے بہت اچھا وقت ہے، قرآن کریم کے وقت ہے، روزوں کو وقت ہے، ماہ رمضان مبارک کی تیاری بھی اس میں ہو جائے گی، ایک دم سے ہم ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری ہمت نہیں ہو پا رہی، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ایک طریقہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ماہ شعبان المعظم سے، ویسے تو ماہ رجب سے اس کی تیاری شروع کریں، تھوڑے کر کے روزے جو ہے ماہ شعبان المعظم میں تھوڑے سے اور بڑھا دیں، اور پھر جو ہے وہ اس ٹریک پر چل پڑیں گے، پھر ایک پریکٹس میں آ چکے ہوں گے
تو پھر ماہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ جو ہے بہت آسان انداز میں روزے کی عبادت بھی ادا ہو جائے گی، انشاءاللہ تراویح کی عبادت بھی ادا ہو جائے گی، انشاءاللہ قیام اللیل کی عادت بھی بنائیں، روزے کی عادت بھی بنائیں، جیسا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شب میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، اور تبارک و تعالیٰ نے حکمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ہم جو بھی آج اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات میں رکھتے ہوئے پیش کر سکیں، جو بھی اپنی زندگی رب کی بارگاہ میں ہم پیش کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ بے کسمنا اس کو منظور و مقبول فرمائے۔ آمین۔ وہاں علیہ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات بتائی اور ہماری اصلاح فرمائی۔ مفتی صاحب، اب میں آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ مختصر سی دعا بھی کروائیں، اور یہ جو وبا پھیلی ہے اس کے لیے بھی دعا کروائیں، اور جو آج کی رات کی برکتیں ہیں اس کے لیے بھی آپ، اور ہمارے گناہوں سے بخشش کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الہ العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ میں تیرے گناہگار سیاہ کار بدکار خطا کار بندے موجود ہیں جنہوں نے آنکھوں سے پھیلایا ہوا ہے مولا تبارک و تعالیٰ آج کی شب عظیم شب ہے تیری بارگاہ سے صدائیں آ رہی ہیں ندائیں آ رہی ہیں ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا بخشش طلب کرے میں اس کی بخشش کرتا ہوں الہی ہم تیرے بندے ہم تیرے گناہ گار خطا کار سیاہ کار بدکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ تجھ سے ہم نہیں مانگتے تو تو اتنا عطا کرتا ہے الہی جب تیری بارگاہ سے صدا آ رہی ہے ہم بخشش کے طلبگار تیری بارگاہ میں بخشش لینے کے لیے بیٹھے ہیں الہ العالمین ہمیں بخشش عطا فرما الہ العالمین ہماری مغفرت فرما دے الہ العالمین مولا کریم ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے الہ العالمین اور تبارک و تعالی کبھی کسی کو کوئی رزق کے حوالے سے پریشانی نہ ہو الہ العالمین سب کی محتاجی دور فرما دے یا اللہ ساری زندگی کے لیے اپنا محتاج کر کے کسی غیر کی محتاجی سے بچا لے الہ العالمین اور تبارک و تعالی جملہ ہماری جائز حاجات کو پورا کر دے یا اللہ یا رب العالمین اور تبارک و تعالی جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالی صاحب ایمان جتنے سب کو پیش کرتے ہیں یا اللہ یا رب العالمین اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے پڑھا جو کچھ ہم نے ہمارے حسنہ کیے یا اللہ یا رب العالمین اس کی برکت سے سب کی بخشش مغفرت فرما یا اللہ یا رب العالمین اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے اور صاحب ایمان رخصت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے دعا کرتے ہیں سب کی تو بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ یا رب العالمین اللہ تبارک و تعالی تو اس شب بنی کل کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو گناہوں سے یا اللہ آزاد فرماتا ہے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ جاری کرتا ہے یا اللہ اس رات جن لوگوں کو تو بخشش کا پروانہ جاری کرے گا یا اللہ ان میں ہمارے ناموں کو بھی شامل کرنا ہمارے والدین کے ناموں کو بھی شامل کرنا ہمارے عائشہ اقربا دوست احباب بہن بھائی رشتہ داروں کے ناموں کو بھی شامل کرنا یا العالمین مولا تبارک و تعالی جتنے لوگ سن رہے ہیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یا اللہ سب کے ناموں کو شامل فرما لے یا اللہ سب کے دوست احباب بہن بھائی رشتہ داروں کے ناموں کو بھی شامل فرما لے یا العالمین مولا تبارک و تعالی ہم سب کی حتمی یقینی کوشش
سے مغفرت فرما۔ اس عظیم شب میں خصوصاً دعا کرتے ہیں ہمارے مسلمانوں نے عالم جہاں کہیں کفار سے برسر پیکار ہے، الہ العالمین ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہندوستان کے مسلمانوں پر فضل و کرم فرما دے۔ الہ العالمین شام کے، فلسطین کے، برما کے، چیچنیا کے مسلمانوں پر فضل و کرم فرما دے۔ الہ العالمین مولا تبارک و تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کو یا اللہ امن چین سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ کفر و شرک کے، ظلم کے، جبر کے استبداد سے، ان کے بندوں سے یا اللہ عالم اسلام کو آزادی عطا فرما دے۔ الہ العالمین مولا تبارک و تعالی پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کا یا اللہ دین اسلام کا غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین مولا تبارک و تعالی دین اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما دے۔ یا اللہ العالمین خصوصاً ہماری ملک پاکستان کی سرزمین پر نظام مصطفیٰ عطا فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کو نظام مصطفیٰ کا سپاہی بنا دے۔ نظام مصطفیٰ کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خصوصاً دعا کریں گے مولا تبارک و تعالی جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس عظیم شب کی برکت سے جلد از جلد جلد از جلد خصوصاً عالم اسلام کو اور عموماً ساری دنیا کو اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین خصوصاً اہل پاکستان، خصوصاً جتنے لوگ دعا کے اندر شریک ہیں، اللہ سب کو جلد از جلد یا اللہ اس وبا سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے لوگ اس وبا کا شکار ہو گئے ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ جتنے لوگ یا اللہ صاحب ایمان اس وبا کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، مولا تبارک و تعالی سب کی یقین کو ان کو تو شہادت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین درجہ شہادت کو نصیب فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین جب تک زندہ ہے مولا ہمارا ایمان سلامت رہے، وقت نظر ہم سب کو کلمہ طیبہ عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین اور تبارک و تعالی جو کلمات طیبات تیری بارگاہ میں پیش کیے، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے مولا تبارک و تعالی تو علیم بذات الصدور ہے۔ مولا دلوں کی دل کو بہتر جانتا ہے، نہ جانے کیا کیا تمنائیں لیے، حاجتیں لیے، مرادیں لیے تیرے بندے تیری بارگاہ میں موجود ہے۔ یا اللہ یا رب العالمین سب کی خالی جھولی کو کر دے، ہمارے بدن کے اندر عبادت کی قوت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری جوانیوں کو اپنی بارگاہ میں یا اللہ سجدہ ریز کر دے۔ یا العالمین مولا تبارک و تعالی ہماری پیشانیوں کو اپنی بارگاہ میں جھکا دے۔ یا اللہ یا رب العالمین مولا تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اپنی بارگاہ کی طرف مائل کر دے۔ یا اللہ اس دنیا کے جھمیلوں سے نکال دے۔ یا اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ نمازوں کی محبت، قرآن کی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ اس شب کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی تو کوشش نہیں فرماتا۔ الہ العالمین ماں باپ کے نافرمان ہیں، چغل خور ہیں، بدکار ہیں، شرابی ہیں، چغل خور ہیں اور کینہ پرور ہیں، بغض رکھنے والے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں مشرک ہیں جن کی تو اس شب مغفرت نہیں فرماتا۔ الہ العالمین مولا تبارک و تعالی الہ العالمین بہت گناہگار ہیں، بہت گناہگار ہیں۔ یا اللہ صغائر و کبائر کتنے یا اللہ ہم گناہوں کے مرتکب ہیں۔ مولا تبارک و تعالی تیری بارگاہ میں عز و نیاز سے تیری بارگاہ میں یا اللہ یہ دعا کرتے ہیں۔ الہ العالمین اے اپنے بندوں سے بے انتہا پیار کرنے والے رب، اے اپنے بندوں کو لاکھوں کروڑوں اربوں گناہوں کے باوجود مسلسل روزی عطا کرنے والے رب، اے ہم سے بہت محبت فرمانے والے رب، اے کئی لاکھوں کئی کروڑوں ماؤں کی شفقتوں سے زیادہ ہم پر شفقت فرمانے والے رب، اے وہ رب جس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں رکھا، جس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اے وہ رب کہ جس نے پرندوں کو ہوا میں معلق کر دیا، اے وہ رب کہ جس نے اس زمین کو ساکت کر دیا، اے وہ رب کہ جس نے آج ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دی، اے وہ رب کہ جس نے آج ہمیں اپنی تہذیب پر جھکا دیا۔ الہ العالمین تجھے واسطہ ہے تیری محبتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کی رحمتوں کا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا عزیز یا ودود،
ہماری مغفرت فرما دے، آمین آمین ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، ہم پر فضل فرما دے، ہمارے دلوں پر جو گناہوں کے سیاہ دھبے لگ گئے ہیں یا اللہ اپنے ذکر سے ہمارے ان دھبوں کو دھو دے۔ ہم تیرا اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں، اتنا ذکر کریں کہ ہمارے دلوں سے وہ سیاہی دور ہو جائے، یا اللہ ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہماری آنکھیں تیری بارگاہ میں اشک بہائیں، یا العالمین ہمارے دل ڈر جائیں، درس جائیں، کپا جائیں، یا اللہ تیری محبت سے ہمارے دل سرشار ہو جائیں، یا العالمین خوف بھی ہو، محبت بھی ہو، یا اللہ جیسا اس سے محبت کرنے کا حق ہے ہم تبارک و تعالی ویسے محبت کرنے لگ جائیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ جیسا بندہ تجھے پسند ہے مولا ویسا بندہ بنا دے، اور یا اللہ جو کچھ مانگ سکے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، مولا تبارک و تعالی ہمیں تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اور یا اللہ یا رب العالمین مولا تبارک و تعالی ہم جب اس نشست سے اٹھیں اس حال میں اٹھیں، یا اللہ تو ہم سب کی بخش مغفرت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.